دوستوں، آج ہم بات کریں گے ان 7 عادات کی جو دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی عادات میں شامل ہوتی ہیں اور جنہیں اپنی زندگیوں میں لا کر ہم بھی کامیاب ترین انسانوں کے صفوں میں آ سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ عادات ہم ڈاکٹر اسٹیفن آر کوے کی کتاب دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کتاب کا دنیا کی 40 زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے اور اس کی اب تک 2.5 کروڑ سے زیادہ کاپیز بک چکی ہیں، جس سے آپ اس کی اہمیت اور افادیت کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب چلتے ہیں ان 7 قیمتی عادات کی طرف۔ فعال یا باعمل ہونا، یعنی بی پرو ایکٹیو۔ دوستوں، آپ نے ضرور لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ یہ گورنمنٹ ہی خراب ہے، یہ مہنگائی کم کر ہی نہیں سکتی، یا یہ کہ اتنا خراب موسم ہے، میں ایسے موسم میں کیسے کام کر سکتا ہوں، یا یہ کہ ٹیکسز اتنے لگ گئے ہیں، اب کاروبار کیسے چلے گا، یا یہ کہ اگر میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب باتیں ہیں غیر فعال یعنی ری ایکٹیو لوگوں کی، جو کہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جن پر ان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوتا، جیسے موسم، سیاست، دوسروں کی غلطیاں، ملک کی معیشت، یا یہ کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دوسری طرف فعال یا عملی لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے فیصلے ان کی زندگی کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ صرف ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں جنہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، مثلاً اپنی تعلیم، ہنر، اپنی غلطیوں سے سیکھنا وغیرہ۔ اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھیے کہ اگر ایک فعال یا پرو ایکٹیو شخص کی ایک دکان ہے جس میں وہ سامان بیچتا ہے، تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ پتہ نہیں لوگ میری دکان سے کچھ خریدیں گے یا نہیں، یا گورنمنٹ نے کاروباری معاملات میں اتنی زیادہ سختی کر دی ہے، لوگ اب شاید کم ہی خریداری کریں، بلکہ وہ اس پر فوکس کرے گا کہ میں کیسے اپنی پروڈکٹ کو ایسا بنا لوں کہ لوگ اس کے بغیر رہ ہی نہ سکیں۔ لہذا کامیاب ترین انسان بننے کے لیے پہلی عادت فعال یا باعمل انسان بننا ہے، دوسرے لفظوں میں پرو ایکٹیو ہونا ہے۔ کسی بھی کام کی شروعات، اس کا اختتام سوچ کر کرنا۔ دنیا کے تمام کام 2 اسٹیجز میں تخلیق پاتے ہیں، ایک تب جب آپ انہیں ذہن میں سوچتے ہیں، اور دوسرا تب جب آپ انہیں فزیکلی عمل میں لاتے ہیں۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کا اختتام یعنی فائنل رزلٹ کیا ہوگا۔ اس کام کے رزلٹ کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ شہرت، دولت اور عزت پانے کے بعد بھی اپنے اندر ایک خالی پن محسوس کرتے ہیں اور خوشی محسوس نہیں کرتے، جیسے یہ سب تو وہ چاہتے ہی نہیں تھے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ ان گولز کو پورا کر رہے تھے جو کہ انہیں اپنی فیملی کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے دیے گئے تھے، گویا ان کی زندگی کو ڈیزائن دوسرے لوگوں نے کیا تھا۔ آپ اپنے ارد گرد اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کو کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں بنیادی طور پر تو ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا تھا، میرا ڈاکٹر بننا تو میرے والدین کی خواہش تھی، میں تو ایک اچھا انجینئر بننا چاہتا تھا۔ یعنی ان کی زندگی ایک ایسا اسکرپٹ ہوتا ہے جسے انہوں نے خود نہیں لکھا ہوتا۔ آپ سوچیں کہ وہ کیا کام ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرنا ہی چاہتے ہیں، ذاتی طور پر بھی اور پیشہ ورانہ طور پر بھی، یعنی پرسنلی بھی اور پروفیشنلی بھی، اور پھر آپ اس کام کے لیے کام شروع کر دیں۔ لہذا کامیاب ترین لوگوں کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کی شروعات، اس کا اختتام سوچ کر کرتے ہیں۔ ضروری کاموں کو پہلے انجام دینا، یعنی پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے، تو وہ کہے گا اپنی فیملی کا خیال رکھنا، جم جانا، زیادہ پیسہ کمانا وغیرہ۔ لیکن جب آپ حقیقتاً اس کو کام کرتے ہوئے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس کا زیادہ وقت تو اپنے دوستوں کے ساتھ یا فیس بک پر یا ٹی وی دیکھتے ہوئے گزرتا ہے، نہ کہ ان کاموں پر جو کہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دوستوں، کامیاب ترین انسان بننے کے لیے ایک عادت یہی ہے کہ ضروری کاموں کو پہلے کیا جائے اور انہی کو فوکس کیا جائے، اس کے بعد ان کاموں کو دیکھا جائے جو کہ کم اہم ہیں یا جنہیں آپ بعد میں انجام دے سکتے ہیں، اور بیکار کاموں سے بچا جائے۔ اچھا سوچنا جس میں سب کا فائدہ ہو، یعنی تھنک ون ون۔ دوستوں، کامیاب ترین لوگوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا سوچتے ہیں جس میں سب کا فائدہ ہو۔ آپ کے جیتنے کے لیے دوسرے کا ہارنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ جس میں صرف آپ کا فائدہ ہو، بلکہ اس طرح کام کرنا چاہیے اور اپنی اور دوسروں کی نیڈز کو اس طرح جوڑنا چاہیے کہ دونوں کو لگے کہ مجھے فائدہ ہوا ہے۔ بعض لوگوں کی مینٹیلٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں کامیاب ہونا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو دوسرے کو اس کے لیے ناکام ہونا ہی ہوگا۔ ون ون سچویشن کی ایک چھوٹی سی مثال آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مان لیں آپ کی مارکیٹ میں ایک کپڑے کی دکان ہے اور آپ کے سامنے بھی ایک ایسی ہی دکان ہے۔ آپ اپنے کسٹمرز کو یہ کہہ سکتے ہو کہ سامنے والی دکان سے کپڑا نہ لینا کیونکہ اس کی کوالٹی بہت خراب ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ون لوز سچویشن ہے جو کہ شارٹ ٹرم میں تو شاید آپ کو فائدہ پہنچا دے لیکن لانگ ٹرم میں نہیں۔
ایک ون ون سچویشن یہ ہوگی کہ آپ کے کسٹمرز کو اگر آپ کی دکان سے کپڑا سمجھ نہیں آتا تو آپ انہیں اپنے سامنے والی دکان کو ریفر کریں کہ وہ وہاں کا کپڑا دیکھ لیں. اس طرح کل کو وہ دکاندار اپنے کسٹمرز کو آپ کے پاس بھی بھیجے گا. لہذا کامیاب ترین انسان بننے کے لیے ایسا سوچنا جس میں سب کا فائدہ ہو لازمی ہے. پہلے کسی بات کو سمجھنا اور پھر رسپانس دینا. دوستوں، بہت سے لوگ آپ کی بات کو سمجھنے کی نیت سے نہیں سنتے ہیں بلکہ آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کی بات پوری طرح سے سننے اور سمجھنے سے پہلے ہی آپ کو اس کا حل بتانا شروع کر دیتے ہیں. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے نے کیا کہا، جبکہ حقیقتاً انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والے نے ایسا کیوں کہا. کسی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کو سنا جانا بہت ضروری ہے. ایک آدمی کی اپنے بیٹے سے ناراضگی ہو گئی. اس آدمی نے اپنے ایک دوست سے اس کا تذکرہ کیا کہ میرا بیٹا تو میری بات سمجھتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ میری بات سنتے ہی نہیں ہے. تو اس کے دوست نے کہا کہ اس کو سمجھانے کے لیے پہلے اس کی بات کا سنا جانا ضروری ہے. لہذا کامیاب ترین لوگوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ دوسروں کو سنتے اور سمجھتے ہیں اور پھر اپنی بات کرتے ہیں. ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا. دوستوں، آپ نے ضرور اردو کی یہ کہاوت سنی ہوگی کہ 1 اور 1 11، یعنی اگر ایک شخص کے مقابلے میں 2 شخص مل کر کام کریں تو وہ 2 نہیں بلکہ 11 لوگوں جتنا کام کر سکتے ہیں یا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی چیز کا نام سینرجی ہے. مختلف لوگ مختلف خیالات کے، سوچوں کے اور ایکسپرٹیز کے مالک ہوتے ہیں. ایک بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کے ان خیالات سے، سوچوں سے اور ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل اسی طرح جیسے ایک کمپنی کا مالک اپنے امپلائیز سے مشورہ کر کے اور ان کی الگ الگ مہارتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک فیصلہ کرتا ہے اور اس طرح ایک بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے جو کہ وہ اکیلے کام کر کے حاصل نہیں کر سکتا. تو دوستوں، کامیاب ترین لوگوں کی ایک عادت یہی ہے کہ وہ ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے ہیں. مستقل بہتری کے عمل کو جاری رکھنا، یعنی شارپن دا سو. دوستوں، اس عادت کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص کئی گھنٹوں سے ایک کند آرے کے ذریعے ایک درخت کو کاٹ رہا تھا. اس کے دوست نے جب یہ دیکھا تو اسے کہا کہ اپنا آرا تیز کر لو تو یہ درخت جلد کٹ جائے گا. تو اس آدمی نے جواب دیا کہ آرا تیز کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. ضرور آپ کو اس کی یہ بات بہت مضحکہ خیز لگی ہوگی، جبکہ ہم میں سے اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ہمارے پاس ہفتے میں 4 دن آدھے گھنٹے کے لیے بھی ایکسرسائز کرنے یا جم جانے کا وقت نہیں ہوتا. نتیجتاً ہم جلد بڑھاپے اور بیماریوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. ہمارے پاس دن میں 15 سے 20 منٹ بھی کوئی اچھی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا. نتیجتاً ہم کم علمی کی وجہ سے زیادہ نقصانات کا سامنا کرتے ہیں. ہمارے پاس دن کا کچھ وقت صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہوتا. نتیجتاً ہم مختلف گھریلو پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اپنے مذہب کو دینے کے لیے کچھ وقت نہیں ہوتا. نتیجتاً ہم مختلف روحانی اور نفسیاتی پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں. لہذا کامیاب ترین لوگوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تمام حوالوں سے اپنے آپ میں ایک بہتری کے عمل کو مستقل جاری رکھتے ہیں. دوستوں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ عادات ہم ڈاکٹر اسٹیفن آر کوی کی کتاب The 7 Habits of Highly Effective People سے آپ کو بتا رہے ہیں. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیجیے تاکہ ان تک بھی یہ نالج پہنچ سکے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.